السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اس چینل آل ایجوکیشن پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ کوشچن آنسر کرنے والے ہیں خطوط، مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام۔ مہدی افادی اس خط لکھنے والے ہیں، اور کس کو لکھ رہے ہیں؟ مولوی سید مقبول احمد صمدانی کو لکھ رہے ہیں۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹ بہار بورڈ سے کلاس 10 کی تیاری کر رہے ہیں، اب تک وہ تیاری نہیں شروع کی ہیں، تو اس چینل سے جڑ جائیں، ان کی اردو کی تیاری مکمل ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ کوشچن آنسر کریں گے بہترین انداز میں۔ مختصر ترین سوالات میں جو بھی سوال ہیں اور طویل سوالات میں سب سوال کا آنسر ہم لوگ کریں گے۔ تو مختصر ترین سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، مہدی افادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آنسر ہے مہدی افادی 1828 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ آنسر ہے مہدی افادی نے 3 شادیاں کی تھی۔ تیسری بیگم عظیم النساء تھی، جو مہدی کے نام سے معروف تھی، یعنی مہدی کے نام سے معروف و مشہور ہوئی۔ اور تیسرا سوال ہے، مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی؟ تو مہدی افادی کو اردو کے علاوہ انگریزی اور فارسی میں مہارت حاصل تھی۔ کوشچن نمبر 4 ہے، مہدی افادی کے بیگم کا نام کیا تھا؟ مہدی افادی کے بیگم کا نام کیا تھا اور وہ کس نام سے مشہور تھی؟ مہدی افادی کے بیگم کا نام عظیم النساء تھا، جو مہدی کے نام سے مشہور تھی۔ 5واں سوال ہے، مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ آنسر ہے مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے۔ اب مختصر سوالات کا پہلا سوال ہے، مکتوب کی تعریف لکھیے۔ مکتوب یعنی خط کی تعریف اب بتائیے کیا ہے؟ تو مکتوب وہ خط یا لیٹر جس کے ذریعے تبادلہ خیال کیا جائے اور ایک دوسرے کے حالات و کیفیت معلوم کی جائے یا مسئلہ دریافت کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ خط یا مکتوب کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، مہدی افادی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ مہدی افادی کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ مہدی افادی کا تعلق معزز شیوخ گھرانے سے تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ انگریزی اور فارسی میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کا مضمون روشن خیالی کا تصور پیش کرتا ہے۔ مہدی کی نظر حسن و عشق کے معاملات پر رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اگلا سوال ہے، مختصر سوالات میں سوال نمبر 3 ہے، مہدی افادی نے اپنے خط میں کس کو مخاطب کیا اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مہدی افادی نے اپنے خط میں مولوی سید احمد صمدانی کو مخاطب کیا ہے اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج بھی بڑھاپے میں میری مدد کے لیے سایہ کی طرح مجھ سے لگے رہتے ہیں، یعنی میری مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل محاوروں کے معنی لکھیے۔ زیر و زبر ہونا یعنی برباد ہونا، ناکام ہو جانا، برباد ہونا۔ آنکھ دکھانا یعنی غصہ کرنا۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا یعنی بہت جلد کوئی کام پورا کر لینا، بہت جلد کام کر لینا۔ 5واں سوال ہے، درجہ ذیل الفاظ کے ازداد بنائیں۔ آپ سے ازداد پوچھ لے، تضاد پوچھ لے، دونوں ایک ہی لفظ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جسم کا ضد کیا ہوگا؟ روح۔ اس کے بعد دنیا کا ضد کیا ہے؟ آخرت۔ حسن کا ضد کیا ہے؟ قبیح۔ غربت کا ضد کیا ہے؟ ثروت یعنی مالداری۔ نشیب کا ضد کیا ہے؟ فراز۔ حق کا ضد کیا ہے؟ باطل۔ ایمان کا ضد کیا ہے؟ کفر۔ یہاں پر بے ایمان لکھا ہوا ہے لیکن کفر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے لیکن زیادہ جو ضد میں آئیں گے تو وہ کفر لکھا جائے گا، ٹھیک۔ طویل سوالات میں چلتے ہیں۔ طویل سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، مکتوب نگاری کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ اردو میں مکتوب نگاری کی ابتدا غالباً شیر شاہ سوری کے دور میں ہوا۔ سب سے پہلے غالب نے اردو میں خط لکھنا شروع کیا اور تقریباً 900 خط لکھے۔ اس کے بعد سر سید حالی، شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبد الماجد دریابادی، پریم چندر، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ نے خطوط نگاری کو ترقی کے معراج تک پہنچایا ہے۔ جی، دوسرا سوال ہے، طویل سوالات میں مہدی افادی کی مکتوب نگاری کا فنی جائزہ لیجیے۔ مہدی افادی نے اپنے مکتوب کو بہترین اسلوب کے ساتھ روشن خیالی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے مکتوب میں اشارہ اور کنایہ ملتا ہے، جس سے خطوط نگاری کو نئی طاقت ملتی ہے اور پڑھنے والے کو مدد ملتا ہے اور ادب بھی آتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، غالب اور مہدی افادی کے خطوط کے فرق واضح کیجیے۔ غالب اور مہدی افادی کے خطوط کے فرق کو واضح کیجیے۔
تو غالب اور مہدی افادی کے خطوط میں فرق یہ ہے کہ غالب اپنے خطوط میں دوستی اور محبت کو واضح کرتے ہیں، اور مہدی افادی اپنے خطوط میں اخلاقی تہذیب اور باہمی مدد کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ روشن خیالی کا تصور پیش کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے، مہدی افادی کا مختصر تعارف پیش کیجیے۔ مہدی افادی کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کا اصل نام مہدی حسن تھا اور آپ کی پیدائش گورکھپور میں ہوئی۔ آپ کا تعلق معزز شیوخ گھرانے سے تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور اردو و فارسی اور انگریزی میں مہارت رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، 5واں سوال ہے، مہدی افادی کے مضامین کی خصوصیت بیان کیجیے، یعنی جو وہ لکھتے تھے، جو ان کی مضمون ہے، اس مضمون کی خصوصیت بیان کیجیے۔ مہدی افادی کے مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ اخلاقی پہلو کو اجاگر کرتے تھے، یعنی ان کے مضمون میں زیادہ تر اخلاقی پہلو سامنے ہوتے تھے اور اپنے مضمون میں روشن خیالی کا تصور پیش کرتے تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ آج کی نسل جو اخلاقی تہذیب سے دور ہے، ان کے اندر اخلاقی پہلو لایا جائے اور تہذیب و ثقافت کا پیکر انہیں بنایا جائے۔ یعنی یہ جو بھی خط یا مضمون لکھتے تھے، انہوں نے اپنے مضمون میں زیادہ تر حصہ اخلاقی پہلو کو بناتے تھے اور اخلاقی پہلو لوگوں کے اندر لانا چاہتے تھے، یعنی لوگوں کے اندر اخلاقیات کی پہلو زیادہ آئیں۔ اور اب یہ کوشچن کا سلسلہ مکمل ہوا اور ہم لوگ جو ابھی کوشچن آنسر کر رہے ہیں، یہ ایک نصاب کے تحت جو بہت ضروری امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد یہ سلیبس مکمل ہو جانے کے بعد اور بہت ہی کم رہ گیا ہے، تقریباً 10-15 سبق اور بچ گئے ہیں، تو اس کے مکمل ہو جانے کے بعد ہم لوگ روزانہ 100 آبجیکٹیو کوشچن کریں گے، اور اس کے لیے آپ اس چینل سے جڑے رہیں، بنے رہیں، آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔